السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا قصہ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کے بارے میں ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر کا شمار مدینہ طیبہ کے فقہاء میں ہوتا ہے۔ فقہائے سبع میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ بڑے ہی عابد، زاہد اور کبار تابعین میں سے تھے۔ ان کی عبادت کا معمول یہ تھا کہ یہ روزانہ دن میں قرآن مجید دیکھ کر 7-8 سپارے تلاوت فرماتے، اور پھر اسی طرح رات نماز تہجد میں 7-8 سپارے تلاوت فرماتے۔ نماز میں خشوع، خضوع، انحماق کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاؤں کو ایک موذی بیماری لاحق ہوئی، اور یہ بیماری بڑھتی چلی گئی۔ ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے ٹانگ کاٹنے کا مشورہ دیا، اور یہ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ ٹانگ کٹوانے پر آمادہ ہوئے۔ تو طبیبوں نے کہا کہ ہم آپ کی ٹانگ کاٹیں گے، ہم آپ کو ایسی میڈیسن دیں گے جس سے آپ بے ہوش ہو جائیں گے، عقل فکر زائل ختم ہو جائے گی، تو یوں آپ ٹانگ کاٹنے کی ٹھیس و درد سے بچ جائیں گے۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسی میڈیسن کبھی بھی استعمال نہیں کروں گا جس سے میں بے ہوش ہو جاؤں، نشہ آور چیز عروہ بن زبیر استعمال نہیں کر سکتا۔ اور حضرت عروہ بن زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اگر میری ٹانگ کاٹنی ہے تو میں نماز شروع کرتا ہوں اور آپ میری ٹانگ کاٹ دینا۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ 2 نفل شروع کرتے ہیں، اور ڈاکٹر عروہ بن زبیر کی ٹانگ آری کے ساتھ کاٹتے ہیں، لیکن عروہ بن زبیر اس طرح کھڑے ہیں جیسے ان کو کچھ ہو ہی نہیں رہا، احساس بھی نہیں ہو رہا کہ یہ ڈاکٹر میری آری کے ساتھ ٹانگ کاٹ رہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے اپنا کام مکمل کیا، ادھر عروہ بن زبیر رحمہ اللہ اپنی نماز مکمل کرتے ہیں۔ ان کی نماز کا عالم یہ تھا۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کا نام گرامی تو آپ نے سنا ہے، ان کا نام حضرت امام محمد بن اسماعیل البخاری تھا۔ ان کا بھی اسی طرح کا تذکرہ ہے کہ ایک بار آپ کے رفقا نے آپ کی دعوت کی، آپ کو ایک باغ میں بلایا گیا، دعوت دی گئی۔ جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو نماز پڑھانے کے بعد سنتیں پڑھنے لگے، اور اتنا لمبا قیام کیا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنا قمیض اٹھا کر اپنے ساتھی سے فرمایا، دیکھیے میری قمیض کے نیچے کیا ہے؟ چنانچہ اس نے دیکھا تو ایک موذی جانور تھا، اور اس موذی جانور نے امام بخاری کے جسم پر 16-17 نشان ڈسنے کے لگا چکا تھا۔ ڈسنے کی وجہ سے جسم میں متورم ہو چکا تھا، سوجن ہو چکی تھی۔ ساتھی نے کہا، امام صاحب آپ نماز توڑ دیتے، اتنی تکلیف ہو رہی تھی، جسم خراب ہو چکا ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، دل چاہتا تھا کہ یہ سورت مکمل کر لوں، پھر ہی رکعت مکمل کروں گا۔ سلف صالحین کی نماز کی کیفیت یہ تھی، ان کے سامنے موذی جانور آتے، ان کے سامنے کچھ سے کچھ ہوتا رہتا، کبھی بھی انہوں نے اس کی طرف دیکھا تک نہ تھا۔ اور آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ساری کی ساری نماز دنیا کی غرض و غایت میں، ساری کی ساری نماز میں سوچ کہاں سے کہاں تک چلی جاتی ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی طرح جس طرح ہمارے سلف صالحین نماز ادا کرتے تھے، اللہ ہمیں بھی اسی طرح نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ رب العزت آپ کو رحمتوں برکتوں سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔